خیمے میں داخل ہو رہے ہیں تو علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ادھر سامنے تیار. بابا اب کوئی نہیں بچا, ادھر لاشیں ادھر لاشیں لاشیں. اب صرف پورے خیمے کے اندر 3 مرد ہیں, ایک بچہ, باقی سب عورتیں. ایک تو امام علی اکبر, ایک تو امام علی اوسط, امام زین العابدین بیمار, اور عبداللہ علی اصغر بچے 6 مہینے کی عمر. مولا حسین پاک میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے جانا, آپ نے نہیں. امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, صدمے پہ صدمے سہ رہے ہیں, زخم پہ زخم. ابھی جسم پہ زخم نہیں ہے, دل پہ زخم ہے. لاشیں اٹھا رہے ہیں, بھائی کو چھوڑائیں میدان میں, وصیتیں بھی ایسی ایسی ہے, اس کو بھی نبھانا ہے. علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر بہت خوبصورت تھے, بڑے حسین, بڑے جمیل, تصویر مصطفیٰ کہلاتے تھے علی اکبر. مولا علی اکبر تصویر مصطفیٰ کہلاتے. کہا بابا میں نے جانا, میرے بیٹے جا مدینے جا, زندگی کی بہاریں دیکھ. یہ میرے خون کے پیاسے, میرے لال, میں تجھے کٹتا نہیں دیکھ سکتا. میرے اندر تجھے کٹتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. میرے بیٹے جا, تو تصویر مصطفیٰ ہے, تصویر مصطفیٰ کو خاک میں ملنے نہیں دینا چاہتا. علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے بعد ایک دن زندہ نہیں رہنا چاہتا, میں نے تو جانا ہے. آپ کو قسم ہے آپ کی ماں کی, سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے آپ کو, آپ مجھے جانے دیں. آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام سے بھائی جدا کر کے لے جا رہے تھے تو یعقوب بار بار بلاتے تھے اور یوسف کو سینے سے لگاتے. یوسف کہتے تھے بابا سب بھائیوں کو جانے دیتے ہیں, مجھے بلا بلا کے سینے سے چمٹاتے ہیں. تب جناب یعقوب نے کہا تھا میرے بیٹے یوسف آج میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو نہیں جانتا. تو اس دن اس درد کو پہچانے گا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا, تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا, اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے لے جائیں گے تو جو تیرے دل پہ گزرے گی وہی میرے دل پہ گزر رہی. وہاں تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہے, یہاں تو تصویر مصطفیٰ ہے. ہم شبیہ پیغمبر ہے. مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں, بیٹے کی ضد ہے, میں نے جانا ہے, میں جاؤں گا. پھوپھی کو کہتے ہیں آپ ان کو منائیں, بابا سے کہیں کہ مجھے جانے دیں, ماں سے کہتے ہیں کہ ان کو کہیں مجھے جانے دیں. امیوں کو منایا, پھوپھی کو منایا, سب نے کہا شہزادے کی ہٹ ہے, ضد ہے, کبھی کوئی ہٹ اور ضد ان کی نہ روکی گئی, آج بھی نہ روکی جائے. بنا دو دولہا شہادت کا. تاریخ میں ایسے باپ تو کروڑوں ملیں گے جنہوں نے شادیوں کا دولہا بنایا ہے بیٹوں کو, لیکن ایک حسین ایسا باپ ہے جس نے کسی بیٹے کو شادی کا دولہا نہیں بلکہ ہر بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا اللہ کے دین کے لیے, اور ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. بس مولا علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نانا کا امامہ باندھا. علی اکبر کو نانا کا امامہ باندھا, اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا. جب گھوڑے پہ سوار کیا تو مولا علی اکبر نے کہا بابا اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. ابن جریر طبری لکھتے ہیں علی اکبر جیسے کربلا کے میدان میں گئے, ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے یزیدی حیران تھے, دم بخود تھے, یہ کون آ گیا. 18 سال کا شباب ہے, حسن اپنے پورے جوبنوں پر ہے, ناک نقشہ مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ ہے. اور ایک یزیدی کہتا ہے کہ علی اکبر جب آئے تو آپ کے جوتے کا, دوسرے پیر کا, الٹے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اتنا غور سے ان لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے, اس سے کون جنگ کرے گا. علی اکبر نے تلوار لہرائی,
کہا کہ ہاں میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا، اور ہم نبی کے قریبی اہل بیت ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر تلوار لہرائی۔ ایک روایت میں یہ آیا کربلا میں جب علی اکبر پہنچے تو سارے یزیدیوں نے تلواریں رکھ دی۔ شمر نے کہا کیوں بدبختو کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم حسین سے لڑ سکتے اپنے نبی سے تھوڑی لڑ سکتے۔ تو کہا یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آتے؟ کہا وہ دیکھو۔ کہا وہ نبی نہیں، وہ آل نبی ہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہے، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا نبی کے مشابہ ہے، لڑو اس سے۔ بلکہ بعض لوگ تو رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ سے لڑیں گے؟ تو اس بدبخت نے عمر سعد نے کہا کہ اگر اتنا ہی تمہیں دکھ تھا تو پہلے کیوں لڑائی کی؟ اب لڑو ورنہ یزید سے انعام نہیں ملے گا۔ انہوں نے بدبختوں نے تلوار اٹھائی مگر کسی کی آگے آنے کی ہمت نہ تھی۔ المختصر یہ کہ علی اکبر نے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب مبارز طلب کی ہے کوئی میرے مقابلے کا بھیجو، کوئی نہ آیا تو آپ خود لشکر میں گھسے اور گھس کر کے ایسے کاٹا، سینکڑوں کو کاٹا، ایسے کاٹا جیسے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر کے انہیں کاٹ رہے، گاجر مولیاں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لڑتے لڑتے جب تھکے تو تھک کر کے پلٹے، اور پلٹے تو پورے گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ بابا سے کہتے ہیں بابا صرف چند قطرے پانی دے دو، بس ایک بھی بچ کے نہیں جائے۔ جوان تھے نا، حوصلے بھی جوان تھے، علی کا خون تھا، ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ مولا حسین نے فرمایا بیٹا صبر کرو، صبر کرو۔ جب مجھے پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، تو میری زبان چوس۔ مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو اپنے قریب کیا۔ آج ایک مظلوم بے کس باپ اپنے جوان بیٹے کا مانگا ہوا پانی بھی نہیں دے سکا۔ کیا دل پہ گزری ہوگی ایک باپ کے دل پہ۔ علی اکبر بابا کی زبان چوستے ہیں، کچھ تسلی ہوتی ہے، کہتے بابا میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ جیسی گئے تو میرے امام نے کہا ایک بار ذرا مڑ کر دیکھ لے، آخری بار تیری زیارت، ایک بار پھر تجھے دیکھ۔ امام علی اکبر نے 12 حملے کی، 12۔ اس میں اللہ جانتا ہے کوئی مبالغہ نہیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر قرآنی پڑھیں۔ علی اکبر نے 12 حملے کیے اور سینکڑوں یزیدیوں کو فیران جہنم کیا، جہنم رسید کیا۔ اور جب ان میں لڑنے کی ہمت نہ رہی تو طارق نام کے ایک شخص کو عمر سعد نے کہا ایک بچے سے نہیں لڑا جاتا تم سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں علی کا پوتا ہے۔ تو کہا اگر تو اس کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلاؤں گا یزید سے۔ اس نے کہا اگر میں اس سے لڑ کے اس کو قتل بھی کر دوں، اپنی آخرت خراب بھی کر لوں، تو تم مجھے موصل کی حکومت دلانے سے روکا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دلاؤں گا، لڑ جا کے۔ تاریخ آیا علی اکبر نے ایک بار میں اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ ایک روپ تھا، ایسے میں عمر سعد اور شمر کے مشورے سے ہزاروں لوگوں نے جناب علی اکبر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیرا، اور سامنے سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی تو دھوکے سے امام علی اکبر پر وار کیا۔ اور جب وار کیا تو ایک بدبخت کا تیر امام علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ تصویر مصطفیٰ خون میں نہا گئی، کپڑے خون میں آلود ہو گئے، اور اب چاروں طرف سے فاطمہ کے لال کو، چمنستانی فاطمی کے گلے سرسبز کو گھیر لیا گیا، اور اس کو مسلنے کی کوشش کی گئی۔ چاروں طرف سے علی اکبر گھرے۔ ایک بدبخت نے بڑا سا نیزہ لیا اور نشانہ لگا کر کے امام علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا۔ جس طرف سینے میں دل ہوتا ہے اس طرف پیوست کیا۔ جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، علی اکبر نے کہا یا اباتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین پاک
को इस वक्त क्या कैफियत होगी। औलाद वालों, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, अल्लाह किसी बाप को जवान बेटे की मैयत न दिखाए, अल्लाह किसी बाप को जवान बेटे का लाशा न दिखाए, लेकिन उस दिल से पूछो जो बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा देखता है। मौला हुसैन पाक दौड़े, ऐसे आलम में क्या देखा, अली अकबर तड़प रहे, जमीन पे तड़प रहे हैं। मौला पाक जब करीब पहुंचे तो शिमर ने कहा, हुसैन ले अपने जवान बेटे की लाश उठाकर ले जा। मौला पाक ने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, गुबार साफ किया। अली अकबर ने जैसी आंख खोली, अब बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, आप मेरे सीने से ये नेज़ा निकाल दे बाबा। बाबा अगर आप मेरे सीने से ये नेज़ा निकाल देंगे बाबा, मैं अभी भी आपसे वादा करता हूँ, मैं जाके इनसे लड़ सकता हूँ, इनसे मुकाबला कर सकता हूँ। मेरे इमाम ने अपने बेटे की तड़प देखी तो फरमाया, ठीक है मैं नेज़ा निकालता हूँ। इब्न असाकिर लिखते हैं, इब्न असाकिर कहते हैं कि जिस वक्त इमाम ने अली अकबर का सर करबला के रेगिजारों पे रखा और अपनी 56 साल ताकत को इकट्ठा किया, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और 18 साल के जवान बेटे के दिल से, सीने से जब आपने नेज़ा खींचा, इब्न असाकिर कहते हैं नेज़ा क्या खींचना था, नेज़े की अन्नी पर जवान बेटे अली अकबर का दिल का टुकड़ा निकल आया। इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा इमाम हुसैन ने देखा। इब्न साकिर कहते हैं 56 साल की उम्र में भी, 56 साल की उम्र में भी हुसैन पाक के बाल सफेद नहीं हुए थे, लेकिन जब 18 साल के जवान बेटे तस्वीर मुस्तफा के उस दिल को आपने नेज़े की अन्नी पे देखा, इमाम अली मकाम के सारे बाल सफेद हो गए, इमाम के सारे बाल सफेद हो गए। अली अकबर ने एक हल्की सी आली और हमेशा के लिए रूह कफे अनसुनी से परवास कर गई। इमाम बेटे की लाश पे सर रख के रोने लगे और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते, मौला 18 साल की कड़ियल जवान कुर्बानी को कबूल कर ले। मौला आज भी तेरा हुसैन तुझसे शिकायत नहीं करता, बल्कि आज भी हुसैन कहता है जिसमें तू राजी है उसमें तेरा हुसैन राजी। जवान बेटे का लाशा उठाया, लाशा उठा करके खेमे की तरफ आने, सैयदा शहर बानो से ज़ैनब कहती है, सैयदा ज़ैनब कहती, शहर बानो बेटे की लाश ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया, मेरा भैया बूढ़ा हो गया, बेटे की लाश देख। मौला पाक ने लाशा ला करके रखा, इधर लाशा ला करके रखा, एक लाश का और इजाफा हुआ। शहर बानो पछाड़े खा रही है, हजरत रुबाब के आंसू नहीं रुकते, उम्मे इसाक तड़प गई, तस्वीर मुस्तफा खाक में मिल गई। आज खानदान नबूवत से हम शबीए पैगंबर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अब मदीने आने वाले, जब मदीने आएंगे तो मदीने में किसकी ज़ियारत के लिए आएंगे? कब्र रसूल के अलावा लोग इसलिए मदीने मुनव्वरा में आते थे कि अली अकबर को देखकर रसूलुल्लाह के चेहरे की याद ताज़ा करें। तस्वीर मुस्तफ़ा, वो फूल आज बादे समूम में मुरझा गया, लाश ला के रखी गई। ऐसे में